السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم آپ کے پیپر کا سوال نمبر 7 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 7 خط ہوتا ہے اور یہ آپ کے سال دوم کے پیپر کا آخری سوال ہوتا ہے۔ خط کا 10 نمبر ہوتے ہیں اس کے۔ اب آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ خط لکھنا کس طرح ہے، خط ہے کیا، ان کی اقسام کتنی ہیں اور خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ خط کیا ہے؟ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لکیر یا نشان۔ اصطلاحی طور پر اسے ایک تحریری رابطہ بھی کہا جاتا ہے۔ خط کو غالب نے نصف ملاقات کہا ہے۔ فنی حیثیت سے ایسی صنف نثر ہے جس میں شخصی جذبات کا اظہار بے تکلفی سے ہوتا ہے۔ مکتوب نگار مکتوب الیہ سے بے تکلفی سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے۔ اب یہ تو خط ہے۔ خط کی آگے بہت ساری اقسام ہیں۔ عمومی خط بھی ہیں، عمومی خط یہ جو ہم ایڈیٹر وغیرہ کو لکھتے ہیں۔ رسمی خط بھی ہیں، یہ جو ہم شادی بیاہ اور دیگر اس طرح کے جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں یا پروگرام ہوتے ہیں ان پہ لکھتے ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں سرکاری خط کہ جو سرکاری اور نیم سرکاری ادارے ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں، وہ سرکاری اور نیم سرکاری خطوط ہو گئے۔ کاروباری حضرات جو ایک دوسرے کو لکھتے ہیں وہ کاروباری خطوط ہو گئے۔ خط، اچھے خط کی خوبیاں، یعنی یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں، خط کیا ہے، خط کی اس کی اقسام کتنی ہیں اور ایک اچھے خط کی خوبیاں کیا ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اچھا خط یہ ہو کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ آپ بالکل سادہ اور واضح الفاظ میں کہیں تاکہ سامنے والے کو وہ بات سمجھ آ سکے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اس میں بے جا طوالت نہ ہو اور اس میں الفاظ کا یا جملوں کا تکرار نہ ہو، اس میں جو تحریر ہے وہ صاف اور سادہ ہو، اور پھر خط لکھتے ہوئے آپ جو غم اور خوشی کے مواقع ہیں وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پتہ چلے کہ آپ کے جو خط ہے وہ کس موقع کا ہے، اور غم اور خوشی کے جو مواقع ہوتے ہیں ان پہ جو خطوط لکھے جائیں ان خطوط میں واضح فرق ہونا چاہیے۔ اور خطوط کے جو مختلف حصے ہیں، یعنی خط کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں تو ان میں آپس میں مناسبت ہونی چاہیے، موزونیت ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک اچھے خط کی خوبیاں تھیں، اور اس میں یہ ہے کہ بے جا طوالت نہ ہو، 1.5 صفحے سے یا 2 صفحے، زیادہ سے زیادہ 2 صفحے ہوں، اس سے زائد نہ ہو، اور کوشش یہ کریں کہ اس میں بے جا اشعار اور حوالہ جات سے گریز کریں۔ ہاں، اگر کوئی موضوع سے متعلق ہوں اور آپ کی اس بات کو مدلل ثابت کرنے کے لیے تو آپ وہاں کوئی حوالہ جو قرآن و حدیث سے ہو یا کوئی اقوال ہوں وہ دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی بے جا طوالت اس میں نہ ہو کہ آپ اپنی طرف سے اشعار اور حوالے لکھتے جائیں۔ ہاں، اسی بالکل بعین ہی اسی کے مطابق ہوں تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں خط کا جو خاکہ ہے، خط لکھنا کیسے ہے، اس کے اجزاء کتنے ہیں۔ بنیادی طور پر جو ہے وہ خط کے 3 اجزاء ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ سب سے پہلے خط کے جو اجزاء ہیں وہ سمجھیے۔ نمبر 1 جو ہے وہ ہے پیشانی، خط کی پیشانی، اسے سرنامہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1، یہ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ آپ خط جس مقام سے لکھ رہے ہیں اس جگہ کا نام لکھیں۔ اب چونکہ پیپر میں آپ جب خط لکھ رہے ہوں گے تو وہ آپ امتحانی مرکز سے لکھ رہے ہوں گے، تو سب سے پہلے آپ جب خط لکھیں گے تو آپ امتحانی مرکز لکھیں گے۔ اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے
کہ عموماً بعض بچے لکھ دیتے ہیں کمرہ امتحان، وہ دو مختلف زبانوں کے لفظ ہیں، وہ مناسب نہیں ہیں۔ اگر وہ آپ لکھیں گے امتحانی مرکز کی جگہ آپ کمرہ امتحان لکھیں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملے گا۔ جو صحیح ہے وہ امتحانی مرکز ہے۔ اگر یہ آپ اور یہ لکھیں گے کیسے، یہ ایک کاغذ پہ اس کے دونوں طرف آپ لائنیں لگا کے اس کے ایک سائیڈ پہ آپ امتحانی مرکز لکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد تاریخ لکھیں گے۔ آپ جس دن خط لکھ رہے ہیں اس دن کی تاریخ لکھیں گے۔ جیسے یہ ہے 5 اگست 2020۔ اب یہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ 5 لکھ کے اس کے بعد آپ اسے ختمہ کی علامت کہہ لیں، آگے مہینہ لکھیں گے اردو میں، آگے پھر جو سال ہوگا 2020 وہ لکھیں گے۔ تاریخ لکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ اردو میں بھی لکھنے کا ہے، یعنی یہ جو ہم یہ عربی اور اردو کے یہ الفاظ ہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بعض جو بچے وہ غلطی کر جاتے ہیں، اس لیے یہ پہلا جو انداز ہے، پہلا جو طریقہ ہے یہ زیادہ مناسب ہے۔ اچھا، نمبر 1 تو جو آپ نے جس مقام سے لکھا امتحانی مرکز لکھیں گے 1 نمبر ملے گا۔ تاریخ صحیح لکھیں گے جیسے میں نے یہ لکھی ہے تو اگر اس طرح لکھیں گے تو یہ آپ کو 1 نمبر ہوگا۔ اب دوسری بات جو ہے، اس سے اگلی بات، یہ امتحانی مرکز بھی ایک لائن پہ، اس سے نیچے والی لائن میں تاریخ لکھیں گے، اس سے اگلی تیسری لائن پہ آپ القاب لکھیں گے کہ خط کا دوسرا حصہ جو ہے وہ القاب و دوسرا جز جو ہے وہ القاب و آداب ہے، کہ یہ آپ جسے خط لکھ رہے ہیں اس کے جو عہدہ، اس کے جو تعلق ہے آپ سے، اس کا جو رشتہ ہے، اس کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ القاب لکھیں گے۔ جیسے میں نے یہاں القاب میں لکھا ہے قبلہ محترم والد صاحب، تو آپ جس سے بھی لکھ رہے ہیں تو اس کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، جو مقام ہے آپ سے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھیں گے۔ اس کے بعد آداب کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اچھا، السلام علیکم لکھنے کا بھی صحیح انداز یہ ہے، عموماً بچے یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ الف کے بعد سین لکھ جاتے ہیں، اس کے اوپر جو لام ہوتی ہے وہ نہیں لکھتے، تو یہ آپ لکھیں گے اس میں، اگر انداز سے لکھیں گے تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ السلام علیکم۔ اچھا، یہ یہاں لام جو ہے یہ لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں۔ یہ لکھتے اس وجہ سے ہیں لام کیونکہ یہ کسی بھی تعریف، کسی کی تعریف یا اس کے سامنے ادب کا جو مقام ہے اس کو ملحوظ خاطر جب آپ رکھیں گے تو پھر آپ یہ لام ضرور لکھیں گے۔ اس لیے السلام علیکم لکھنے کا صحیح انداز یہ ہے کہ الف لام اس کے بعد سین ہو۔ السلام علیکم، لام لکھنی ہے لیکن پڑھنی نہیں۔ اگر آپ یہ القاب اور آداب صحیح لکھیں گے تو اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد خط کا جو ابتدائیہ ہے کہ آپ خط کس طرح سے شروع کر رہے ہیں، جیسے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے حالات سے آگاہ کریں گے کہ میں یہاں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب گھر والے بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس طرح کے 1-1.5 لائن میں جو ابتدائیہ ہے وہ لکھ کے اس کے بعد جو مضمون ہوگا خط کا، جسے نفس مضمون کہا جاتا ہے یا مدعا کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ لکھیں گے۔ وہ آپ زیادہ طویل نہ لکھیں، یعنی آپ خط کس وجہ سے لکھ رہے ہیں، وہ جو لکھنے کی وہ جو ضرورت ہے، ضرورت محسوس ہوئی ہے، وہ جو کام ہے، وہ جو اس وجہ سے آپ خط لکھ رہے ہیں، وہ آپ یہاں ابتدائیہ کے بعد آپ لکھیں گے۔ وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ بے جا طویل نہ ہو، اس میں بھی وقت کو اور یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد جب آپ وہ لکھ لیں تو اختتام پہ جو اختتامی جملے ہوتے ہیں وہ آپ لکھیں گے۔ اختتامی جملے لکھنے کے بعد آپ والسلام لکھیں گے۔ والسلام یہ جو اختتام ہے اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد آپ والسلام لکھنے کے بعد آپ جیسے وہاں والد صاحب کو لکھا ہے تو یہاں آپ لکھیں گے آپ کا تابع فرما۔ بعض اوقات لفظ لکھا ہوتا ہے تابع دار، وہ لفظ غلط ہے۔
تابعدار سے زیادہ بہتر لفظ جو ہے اور جس کے معنی بھی صحیح ہیں وہ آپ تابع فرما لکھیں گے۔ یہ آپ اگر اپنے ادارے کے کسی سربراہ کو لکھ رہے ہیں، آپ اپنے استاد کو لکھ رہے ہیں یا اپنے والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو آپ تابعدار کی بجائے اگر تابعدار لکھیں گے تو یہ غلط ہوگا، تابعدار کی بجائے تابع فرما لکھیں گے، نیچے آپ اپنا نام لکھیں گے۔ امتحان میں چونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں نام وغیرہ لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی پیپر میں، تو یہاں آپ الف ب ج بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک خط لکھنے کا ایک انداز تھا، ایک طریقہ تھا، اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے اور یہ جو اس کے اجزاء ہیں اور لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے اور اسی طرح خط لکھیں گے تو یقیناً جو ہے وہ آپ کے نمبر بہتر آ سکتے ہیں۔ اب اس میں لائنوں کا بھی جو ہے وہ آپ خیال ضرور رکھیے گا کہ امتحانی مرکز پہلی لائن پہ ہو، اس سے نیچے والی لائن پہ تاریخ ہو، اس سے آگے پھر القاب ہوں، نیچے آداب ہوں۔ السلام علیکم کے بعد اسی لائن پہ بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نیچے والی لائن پہ لکھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ابتدائیہ اور نفس مضمون، پھر اختتام اور آخر پہ والسلام، اور آپ اپنا تعارف یعنی آپ کا تابع فرما بیٹا الف ب ج یہ آپ لکھیں گے تو یہ ایک 10 نمبر کا آپ کا ایک آخری سوال جو آپ کے پیپر میں آتا ہے، سوال نمبر 7، وہ پورا ہو جائے گا۔